گے، آخرت میں بھی جلو گے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا نور وہی تھا، چمک وہی تھی، وہی تجلی تھی، لیکن یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے یہ جل کے مر گئے، لیکن حضرت موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے، حضرت موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے، وہ نہیں جلے۔ تو بس یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کوئی خاکی بشر نہیں ہوتا، نبی اگر خاکی بشر ہوتے تو وہ بھی جل جاتے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ لیکن اب یہ فلما تجلی ربہ للجبل، آیت سورہ اعراف کی آیت 143، یہ جو نور چمکائے کس کا نور تھا؟ ذرا سوچیے آپ، یہ نور کس کا نور تھا؟ آپ شاید کہہ دیں کہ خدا کا نور تھا ہوگا، کیونکہ موسیٰ کی قوم کے وہ جاہل کافر خدا ہی کے نور کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو خدا نے اپنے نور کی تھوڑی سی چمک، تھوڑی سی جھلک دکھا دی، یہ خالق کا نور ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، ذرا سوچنے کے بعد یہ جواب ملتا ہے یہ خدا کا نور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہے لامکان، یہ نور چمکا تھا مکان میں۔ پھر دوسری بات، خدا نے خود کہا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لن جو ہے نا، عربی زبان، عربی گرامر کے لحاظ سے نفی ابد ہے، یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر خدا نے کہا لیس کمثلہ شیء، خدا کسی شے کی طرح نہیں، جو چیز نظر آ جائے وہ شے ہوتی ہے۔ یہ نور چمکا تھا، یہ نظر آیا تھا، یہ شے ہو گیا، لہذا یہ خدا کا نور نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کس کا نور ہے؟ اب میں آپ کی خاص توجہات کا طالب ہوں۔ یہ نور جو کوہ طور پہ چمکا تھا، یہ نور جس کے چمکنے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، یہ نور جس کی چمکنے کی وجہ سے کافر خاکستر بن گئے، یہ نور جس کے چمکنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، یہ کس کا نور تھا؟ یہ خدا کا نور تو نہیں ہو سکتا، تو کس کا نور تھا؟ تو خدا نے کہا اب اگر اس نور کو پہچاننا ہے تو ذرا صفت دیکھ لو، یہ وہ نور ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، اسی نور کے تعارف کے لیے اللہ نے علی کی ولادت کا انتظام خانہ کعبے میں کیا کہ علی کی ماں دروازے سے نہیں گئی، دیوار کعبہ نے شک ہو کر بتایا کہ یہ وہی نور تھا جو کوہ طور پہ چمکا تھا۔ عزیزان محترم، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اہل سنت کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ نور جو کوہ طور پہ چمکا تھا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ سارے لکھتے ہیں، لیکن آپ نے سنا کہ میرے مولا علی کی ولادت کہاں پہ ہوئی بھائی؟ کعبے میں ہوئی۔ اب اس میں کمال ہے بڑا، دیکھیے بی بی فاطمہ بنت اسد اگر دروازے سے جاتی تو کہہ دیتے بھائی خود چلی گئی، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں گئی، اللہ نے دیوار توڑ کر بتایا یہ خود نہیں آئی، ہم نے بلایا ہے، انہیں ہم نے بلایا ہے۔ لیکن آپ جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک بی بی تھی جنہیں اللہ نے کہا چلے جائیے، توجہ ہے نا جانے محترم، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کہا کہ یہاں زچہ خانہ نہیں، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے چلے جائیے، یہاں بچہ پیدا نہ کیجئے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہا جا رہا ہے تشریف لائیے، یہیں پہ بچہ پیدا کیجئے۔ تبھی تو شاعر نے حیران ہو کر قلم اٹھا کے یہ شعر لکھا کہ جب فاتح خیبر، ساقی کوثر، شافع محشر، ابو طالب کے بیٹے علی کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف کر رہی تھی، تو شاعر نے لکھا کہ حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کہاں سے جائے، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کہاں سے جائے، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئے۔ حیرت میں فاطمہ ہے اندر کہاں سے جائے، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئے، غیروں کے واسطے ہے آئے تو در سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئے۔ یہ میرے مولا علی کا مقام ہے کہ مولا علی کی ولادت
کعبے میں ہوئی. اور آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیجئے, پوری تاریخ انسانیت میں علی جیسا کوئی نہیں ملے گا. جو آیا تو اللہ کے گھر میں آیا, گیا تو اللہ کے گھر سے گیا. پوری تاریخ انسانیت میں علی کے علاوہ کوئی اور شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان ہو. صلوات پڑھی بابا. اباذان محترم, حضرت مریم کو کہا کہ آپ تشریف لے جائیے, یہاں پہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کو بلا دیا گیا. لیکن ذرا دیکھیں صحیح حضرت مریم کون تھیں, حضرت مریم کون ہے, اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کون ہے. حضرت مریم کے متعلق قرآن کے تیسرے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. مریم کون ہے؟ جسے اللہ نے چنا ہے, یعنی مریم معصومہ ہے. مریم کون ہے؟ اللہ نے کہا وطہرکی, اے مریم ہم نے تجھے پاکیزہ بنایا ہے. مریم کون ہے؟ خدا نے کہا واصطفاکی علی نساء العالمین, مریم سیدت نساء العالمین ہے. لیکن مریم کو کہا کہ آپ چلے جائیے, حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ آپ آ جائیے. تو اب اگر حضرت مریم معصومہ ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں بلائی گئیں تو وہ بھی معصومہ ہیں. اگر حضرت مریم پاکیزہ ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں بلائی گئیں وہ بھی پاکیزہ ہیں. اگر حضرت مریم سیدۃ النساء العالمین ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں بلائی گئیں وہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے. اب میں آپ کو عظیم مرحلے فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. اذان محترم, خاص توجہات کا طالب ہوں. حضرت مریم معصومہ ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی معصومہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا کفو نہیں تھا. ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی معصوم نہیں تھا. کیونکہ معصومہ کا نکاح صرف معصوم سے ہو سکتا ہے, معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا نکاح حضرت ابو طالب سے ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. تو بس ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو طالب نہ صرف مومن ہے بلکہ معصوم بھی ہے. محمد